الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وَلَئِنْ أَتَيْتَ اور اگر آپ ان کو دے دیں الذین اوتوا الکتاب جن لوگوں کو کتاب عطا کی گئی بکل آیت ہر قسم کی نشانی ما تبعوا قبلتک ما تبعوا وہ آپ کی اتباع نہیں کریں گے قبلتک آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے وما انت اور نہ ہی آپ بتابعین پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کی قبلہ کی وما بعضهم اور نہ ہی ان میں سے بعض بتابعین پیروی کرتے ہیں قبلۃ بعض کی قبلہ کی ولا ان اتبعت اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی پیروی کی ان کی خواہشات کی اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد اس کے کہ ما جاءک آپ کے پاس آیا من العلم علم انک بے شک آپ اذا لمن الظالمین اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ رب العزت سے التجا فرماتے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ قبلہ کو تبدیل فرما دیں بیت اللہ کو قبلہ بنا دیں، اور اس کی وجہ بھی عرض کی تھی کہ کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے ان میں سے جو بڑے بڑے رؤساء تھے وہ تو ضدی تھے، لیکن جو نچلے قسم تھے وہ جہالت کی بنا پر وہ نہیں مانتے تھے۔ اب جب قبلہ بیت اللہ بن گیا تو پھر ہو سکتا ہے ان کے دلوں کے اندر اسلام کی کچھ محبت پیدا ہو جائے، لیکن یہود و نصارہ وہ تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، وہ تو سارے کے سارے ضد کی اس پر اترے ہوئے تھے، ضد کے اوپر اترے ہوئے تھے، وہ تو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلہ کی پیروی ان کی قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہتے تب بھی وہ نہ مانتے، کیوں؟ وہ ضد تھی، اور ضد کا علاج نہیں ہے، بغض کا ضد کا علاج نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبلہ پسند ہے اسی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ فرما دیا، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اسی ضمن میں کہ نبی جو ہے وہ مختار کل نہیں ہوتا، کہ اگر نبی مختار کل ہوتا، نبی کے پاس ہر قسم کا اختیار ہوتا تو اپنی مرضی سے قبلہ کو تبدیل کرتا، اللہ کے سامنے التجا نہ کرتا، گڑ گڑاتا نہیں۔ اسی طرح ہم نے ساتھ میں یہ بھی پڑھا تھا کہ جہالت کی بنا پر ہم نے جو مختلف عقائد بنا رکھے ہیں، مثال کے طور پر حاضر ناظر کا عقیدہ ہے، نبی کے حاضر ناظر کا عقیدہ، جہالت کی بنا پر یہ نبی کی گستاخی ہے، توہین ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ نبی کو جو ہے عالم الغیب کہنا یہ نبی کی گستاخی ہے، توہین ہے ان کی۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ درود شریف جو خود آ کر سنتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ درود شریف آ کر کے سنتے ہیں، یہ بھی گستاخی ہے ان کی، توہین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق، پسندیدہ خواہش کے مطابق کہ قبلہ کو بیت اللہ بنا دیا جائے، قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل فرما دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، ان یہود و نصارہ کو اگر آپ ہر قسم کی نشانی عطا فرما دیں، ہر قسم کی نشانی دے دیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ اگر آپ ان کو عطا کر دیں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ جن کو کتاب عطا کی بِكُلِّ آیَةٍ ہر قسم کی نشانی، پھر کیا ہوگا؟ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ پھر بھی وہ آپ کی قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، پھر بھی وہ آپ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، آپ ان کو جتنی بھی نشانیاں دکھا لیں یہ آپ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ اگر پیروی کرنی ہوتی تو پہلے روز سے ہی پیروی کر دیتے، ان کو پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً پیغمبر ہیں، واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، واقعتاً اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن نہیں مانے۔ جب ضد کی بنا پر نہیں مانے تو اب ان کے سامنے نشانیوں کا دکھانا، معجزات کا دکھانا، ان کے سامنے اللہ رب العزت کی آیات کا پڑھ کے سنانا یہ بے سود ہے۔ جب ان کے دلوں کے اندر ضد ہے، بغض ہے،
اناد ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، تو وہ ماننے کے لیے تھوڑی ہے، وہ تو نہ ماننے کے لیے نا، آپ کچھ بھی ان کو دکھاتے رہیں، مانیں گے تھوڑی وہ. اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان کو ہر قسم کی نشانی دکھا دیں، ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، یہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. عجیب بات یہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ اسلام کا کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مسلمان یہودیوں کا سب کچھ ماننے کے لیے تیار کھڑے ہیں. آج ہر قسم کی چیز یہودیوں کے ماننے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ اسلام تو نہ رہا پھر، محض اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے. اللہ کے ساتھ تو دھوکہ ہم کر نہیں سکتے، مالک الملک ہے. اپنے آپ کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ دھوکہ ہے کہ بظاہر ہم مسلمان دکھ رہے ہیں، حقیقتاً کفر کے ساتھ محبت ہے ہمیں، حقیقتاً ہم کفار کی جو ہے وہ طریقہ کار کو اپناتے ہیں، حقیقتاً ہم کفار کے راستے پہ چلتے ہیں. تو یہ مسلمان ہونا یہ بے سود بے فائدہ، پھر رہو ہی نہ مسلمان. اندر سے بھی وہی ہو تو باہر سے بھی بن جاؤ. باہر سے مسلمانوں کو دھوکہ دینا، مسلمان بن کے دھوکہ خود بھی کھانا اور دوسروں کو بھی دھوکہ دینا، اس کا فائدہ کیا ہے پھر؟ اندر ہمارے محبت ہو یہودیوں کی، کفار کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی نفرت ہو، تو پھر صرف یہ نہیں کہ بڑوں کی بات کرو. میرے پاس یہاں پر بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اب وہ یہودیوں والی کٹنگ بال کترواتے ہیں، یہودیوں والے طریقہ کا. جب ان کو کہو کہ بھئی یہ نہ کرو، والدین آ جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو آپ اس طرح نہ کریں. بعضوں نے تو چھڑوا بھی دیا اس کے پیچھے، قرآن پڑھنے کے لیے آتے تھے، سپارہ پڑھنے، چھڑوا دیا، نہیں ہمارے بچوں کو آپ یہ بال جو ہے اس طرح کرتے ہیں، وہ کیا نام ہے، ان پر سختی کرتے ہیں. ہم پڑھیں گے اللہ کا قرآن، پڑھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی ہوئی کتاب، لیکن طریقہ کار اختیار کریں گے ان کے دشمنوں کا. قرآن اللہ کا پڑھیں گے، لیکن جو راستہ ہوگا وہ اللہ کے دشمنوں کا اختیار کریں گے. ہمارا ایمان ہے، آج کا ایمان ہے کہ جس چیز کو پڑھ رہے ہو، جس چیز کو اعلیٰ سمجھتے ہو، اس چیز کو پیچھے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ بس صرف دکھلاوے کے لیے اعلیٰ سمجھتے ہیں، دکھلاوے کے لیے ہم نے مرتبہ رکھا ہوا ہے قرآن مجید کا، یا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا. تو ہم اس کے اوپر زور دیتے ہیں کہ یہودیت کو اپنایا جائے. اس کے اوپر کیوں نہیں زور دیتے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اختیار کریں، اس طرح نمازوں پہ آئے، اپنے بچوں کو نمازوں پر بھیجیں. بلکہ جب نماز پڑھانے کے لیے مجھے بعض ساتھیوں نے کہا بھی آپ ان کو چھٹی کر دیا کریں، ان کی مرضی ہے، پڑھے نہ پڑھے. میں نے کہا آپ کمال کرتے ہیں جی، آپ بڑے ہیں، آپ کا ذہن یہ ہے کہ ہم ان کو نماز نہ پڑھائیں، چھٹی کر دیں، اور کل کو یہی مسجد خالی پڑی رہے. انہوں نے آ کر تو سنبھالنی ہے، انہوں نے آ کر پڑھنی ہے نمازیں. جب ہم نے شروع میں ان کو سکھانی ہی نہیں ہے نمازیں، ان کو نماز سے متنفر کرنا ہے، ان کو نماز کے اوپر اختیار دینا ہے. اختیار شریعت نے نہیں دیا، ہم کون ہوتے ہیں اختیار دینے والے؟ نماز پر پابندی لگائی ہے. جب بالغ ہو جائے بندہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 سال کی عمر ہو جائے سکھاؤ ان کو، 10 سال کی عمر ہو جائے مار کے پڑھاؤ. ہم اختیار دے رہے ہیں تو بچہ ہے، سمجھ جائے گا. اچھا، نماز کے لیے کہیں گے تو بچہ ہے، قرآن کے لیے کہیں گے تو بچہ ہے. اگر دنیاوی کسی کام کے لیے کہیں ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، ہمارا بیٹا جوان ہو گیا، دنیاوی کاموں میں جوان ہے، اور دینی کاموں میں بچہ ہے، بھی رہنے تو ہو جائے گا، سیکھ جائے گا. ہمارے اسلام، ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے، ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے، دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے، جس طرح ہم دکھاتے ہیں اسی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان یہودیوں کو ہر قسم کی نشانی دکھا دیں، ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. اور اللہ فرماتے ہیں آپ کی قبلہ کی، اور وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی ان کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. یہود و نصارہ کی قبلہ کی پیروی آپ بھی نہیں کریں گے. یہود و نصارہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ملا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پابند ہیں حکم خدا کے. یہود و نصارہ اپنی خواہشات پہ چل رہے ہیں، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات پہ نہیں ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے. اللہ کے حکم کی پابندی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما انت بتابع، اور آپ نہیں پیروی کر سکتے بقبلتہم، ان کی قبلہ کی.
آپ ان کی قبلہ کی پیروی نہیں کر سکتے. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، آپ تو دور کی بات، یہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کی قبلہ کی پیروی نہیں کرتے. اچھا، یہودیوں کا قبلہ کیا تھا؟ وہ مسجد اقصیٰ کے اندر وہ قبۃ الصخرہ، وہ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے مسجد اقصیٰ کے اندر. اور اسی کے اندر ہی، مسجد اقصیٰ کے اندر ہی مشرق کی جانب وہ عیسائیوں کا قبلہ تھا. ایک ہی جگہ پر ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر ہے. یہودیوں کا قبلہ اور ہے، عیسائیوں کا قبلہ اور ہے. آج جو مسجد اقصیٰ کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں پر، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے اوپر، مشرکین یہ لوگ کیا نام ہے، عیسائی سارے ساتھ ملے ہوئے، یہودی عیسائی. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ سارے ملت واحدہ ہیں، یہ کفر جتنا بھی ہے یہ ایک ہی ملت ہے. یہ ہمیں دکھانے کے لیے بھی یہ عیسائی ہے، یہ بدھ مت ہے، یہ جو ہے نا ہندو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اصل میں حقیقتاً ان کا نظریہ، ان کا مقصد، ان کا جو کیا نام ہے نصب العین ہے، وہی ہے کہ اسلام کو ختم کرنا. یہودیوں کا، عیسائیوں کا، جتنے بھی ہیں کفار کی جتنی بھی لابیاں ہیں، سب کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام کو ختم کرنا ہے. ان کا مقصد یہ ہے. ہمارے سامنے وہ الگ الگ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وما بعضهم بتابع قبلة بعض، یہ تو بعض کی قبلہ کی پیروی نہیں کرتے. جے جا کے آپ کی قبلہ کی پیروی کریں گے ضد کی بنا پر، کیا سرداری چلی جائے گی. اگر یہودی عیسائیوں کی پیروی کرتے ہیں تو یہودیوں کے ہاتھ سے سرداری چلی جائے گی. اگر عیسائی یہودیوں کی پیروی کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے سرداری چلی جائے گی. سرداری کی بنا پر، ضد کی بنا پر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، آپ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کی قبلہ کی پیروی نہیں کرتے. آگے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا، کیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اے پیغمبر اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، آپ کے پاس علم آنے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ہمارے پاس علم ہے پھر بھی ہم ان کی اتباع کرتے ہیں. یہودیوں کی، نصرانیوں کی، کفار کی ہم پیروی کرتے ہیں علم آنے کے باوجود. یہ قرآن مجید ہمیں کہہ رہے ہیں. نبی تو کبھی یہودیوں کی پیروی کر ہی نہیں سکتا. نبی جو ہے وہ اللہ کی دشمنوں کی پیروی کیوں کرے گا؟ وہ تو پابند ہے، حکم خدا ہے. حکم ہمیں دیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور آج ہم ان کے یعنی اسی کے اوپر چل رہے ہیں. اللہ نے منع کیا، ہم نے چلنا ہے. ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا ایمان یہ بن چکا ہے کہ ہم جب تک ان کی بات نہیں مانیں گے اس وقت تک ہمیں دنیا میں ملے گی نہیں. ہم جب تک ان کے جیسے حلیہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہمارا کاروبار نہیں چلے گا. ہم جب تک کہ ان کے کاموں کی تصدیق نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں دنیا ملے گی نہیں، ہمیں پیسہ نہیں ملے گا، ہمیں مال نہیں ملے گا، ہمیں دولت نہیں ملے گی. ہمارا نظریہ یہ بن چکا ہے، عقیدہ یہ بن چکا ہے، ایمان یہ بن چکا ہے. جس چیز پر ایمان لانا تھا اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اور جس چیز سے منع کیا گیا اس کو ہم نے اختیار کر لیا، سینے سے لگا لیا. اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ آج ہم مارے پھرتے ہیں. ہم مارے پھرتے ہیں، یہی وجہ ہے. وہ جس طرح شعر کہتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ معزز ہوئے زمانے میں حافظ قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر. انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، اختیار کیا، معزز بنے. صحابہ اکرام، تابعین جتنے بھی تھے ان کے پاس کیا تھا؟ مال و دولت تھا، دنیا کا کچھ تھا. ہم واقعات جو پڑھتے ہیں، فلاں صحابی کے پاس صرف چادر تھی، جب دنیا سے رخصت ہوئے ایک کفن تھا، وہ بھی جو چادر تھی وہ بھی کبھی اگر پاؤں پہ ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا، سر پہ ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے. آج ہم ان کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان کے پاس یہ دولت تھی، یہی اسلام کی دولت تھی، قرآن کی دولت تھی. آج اس لیے ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور بڑی خوشی سے اپنے ایمان کو تقویت بخشنے کے لیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارا تذکرہ کون کرے گا؟ اگر کسی نے کیا بھی تو کیسا کرے گا؟
اور جی وہ یہودیوں کا پیروکار تھا، یہودی والے کام کرتا تھا، نام مسلمان کا تھا، حافظ قرآن تھا، عالم دین تھا، کام اس کے یہودیوں والے تھے، کام اس کے عیسائیوں والے تھے، وہ فلاں یوں کرتا تھا، فلاں یوں کرتا تھا، یہ ہمارے تذکرے ہونے۔ اگر تذکرہ خیر چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا ذکر خیر ہوتا رہے، مرنے کے بعد ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم یہودیوں والی شکل اختیار کریں، یہودیوں والے طریقہ کار اختیار کریں، یہودیوں والے جو ہے نا وہ لباس اختیار کریں۔ ہمیں اختیار کرنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اسوہ حسنہ بہترین طریقہ، بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ اللہ کس میں بتا رہے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اے پیغمبر یعنی اے امتیو، پیغمبر کے ذریعے امت کو خطاب ہے، اے امتیو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس علم آنے کے بعد، قرآن مجید آنے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آنے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے آنے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالم ہوں گے۔ ہم میں سے آج ہر شخص ظالم ہے۔ ہم ظلم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کسی کو مارا جائے، کسی کا ناجائز جو ہے وہ حق مارا جائے، کسی کا ناجائز مال لوٹا جائے، لیکن وہ ظلم کہاں جو ہم اپنی جانوں کے اوپر کر رہے ہیں، کہ جان کا حق نہیں ہے۔ جان کا حق، روح کا حق یہ ہے کہ اس کو دین کی تعلیم دے، دین کے جس طرح ہمارا جسم کا حق ہے کہ ہم ان کو روٹی دیتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ جسم کو ظاہر جو جسم ہے ہمارا، ہڈیاں بڑھتی ہیں، اسی طرح ہمارا گوشت بڑھتا ہے، اسی طرح ہمارا خون بڑھتا ہے، یہ ظاہر جسم کا حق ہے۔ روح کا حق کیا ہے؟ اس کو قرآن پڑھ کے اس کو تقویت دو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر کے اس کو تقویت دو، یہ اس کا بھی حق ہے، لیکن ہم وہ اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہم نے اس کا حق بنا رکھا ہے موسیقی کو، جس سے اس کو نفرت ہے۔ اب ایمان سے بتائیں کہ جب کوئی گناہ کر رہا ہو بندہ، اس کا دل بولتا ہے، اس کا دل بولتا ہے، تڑپتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، کوئی بھی گناہ کرو، دل تڑپتا بھی یہ نہ کر، لیکن پھر بھی ہم اپنے خواہشات کے اوپر کوئی گانا سن لیا، خواہشات کے اوپر آ کر کے کسی کو مار دیا، خواہشات کے اوپر آ کر کے کسی کا مال لوٹ لیا، یعنی اپنی خواہشات کی ماننی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کر دیا، خواہشات کی ماننی ہے۔ دل بولتا ہے نہ کر، لیکن مانے کون؟ بالآخر بولتے 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 جب گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ بولنا چھوڑ دیتا ہے، اندر سے آواز آتی نہیں ہے، زندہ ضمیر ہوتا نہیں ہے، آواز کہاں سے ہے؟ آواز آتی نہیں ہے، ہم چل پڑتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ راستہ ٹھیک ہو گیا، اب یہ راستہ ٹھیک ہو گیا۔ تو خدا کے لیے بھلا اتبعت اہواءہم، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی خواہشات کیا ہیں کہ دین کو مٹایا جائے، اور ہم ان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کی خواہشات کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جائے، ہم خود ہی ان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ ان کی خواہشات کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو ترک کیا جائے، ہم وہی کر رہے ہیں۔ ان کی خواہشات یہ کہ مسلمان نمازیں نہ پڑھیں، ہم وہی کر رہے ہیں۔ ان کی خواہشات یہ قرآن مجید کو چھوڑ دیا جائے، ہم وہی کر رہے ہیں۔ ان کی خواہشات یہ کہ موبائل کا استعمال کیا جائے، موبائل کے اوپر فحش چیزیں دیکھی جائیں، ہم وہی کر رہے ہیں۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، انک اذا لمن الظالمین، آپ ظالموں میں سے ہوں گے، اور آج ہم میں سے ہر شخص ظالم ہے۔ پھر اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔